عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص انصاری وہ گزرا، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وہ انصاری اپنے ساتھی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ حیا کتنی اہم ہے اور انسان کو حیادار ہونا چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا دعہو، انہیں یہ وعظ کرنے دیجئے، یہ نصیحت کرنے دیجئے۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، بس بے شک کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ حیا تو ایک فطری چیز بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے عطا کی گئی ہے، ان میں سے ایک حیا بھی ہے، غصہ بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، یہ فطری احساسات ہیں انسان کے اندر۔ مگر ان احساسات اور ان عادات اور ان فطرت کی ان چیزوں میں سے کچھ ایسی ہیں کہ شریعت نے جنہیں دبانے کا حکم دیا ہے، جن سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ غصہ ہے، ایک فطری چیز ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے، مگر شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جتنا غصے سے دور رہے اور کوشش کرے کہ اسے غصہ نہ آئے، اپنی اس فطری عادت کو وہ دبائے اور ختم کرے۔ حیا بھی ایک فطری چیز ہے، مگر اس حیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ الحیاء من الایمان، ہے تو یہ فطری چیز مگر یہ ایمان کا بھی حصہ ہے، آپ کے دین کا بھی حصہ ہے، اور دین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اس فطری تقاضے کی حفاظت بھی کرے اور اسے پروان بھی چڑھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسے رخ بھی دے۔ اگلی حدیث حیا اور شرم کے بارے میں ہے۔ حضرت عمران ابن حسین کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کسی بھی شخص میں جب حیا ہوتی ہے، کوئی بھی انسان جب حیادار ہے تو وہ اپنے وصف حیا کی وجہ سے ہمیشہ خیر کے سوا اور کچھ نہیں پائے گا۔ وہ حیا اس کے لیے خیر ہی کا سبب بنے گی، بھلائی ہی کا سبب بن سکتی ہے۔ انسان کی وصف حیا اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کے لیے کسی پریشانی کا سبب نہیں بنے گی۔ تو یہ ایک ایسی وصف ہے انسان کے اندر جو ہمیشہ خیر ہی کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور روایت میں مسلم میں اس طرح بھی ہے کہ الحیاء خیر کلہ، یا الحیاء کلہ خیر، کہ حیا کے اندر تو انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ ایک ایسی وصف ہے انسان کے لیے کہ جو انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، کہ ایمان کے کچھ 66 67 یا 77 76 شعبے ہیں۔ فاولها، اس کا افضل ترین شعبہ قول لا الہ الا اللہ، یہ کہنا، انسان کا عقیدہ رکھ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ادناہا، اور کم سے کم درجہ ایمان کا، چھوٹے سے چھوٹا تقاضا ایمان کا، اماطۃ العداء عن الطریق، کہ
جب انسان چل رہا ہو تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے کسی اور انسان کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ وہاں ٹھہر جائے اور ٹھہرنے کے بعد اس کو وہ ہٹا دے۔ چھوٹے سے درجہ یہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کام کو کوئی چھوٹا کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اس بات کو سمجھیے کہ ایمان کے حصے اور ٹکڑے بیان کیے جا رہے ہیں، جن ٹکڑوں اور حصوں کے ملنے کے ساتھ یہ ایمان کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ بڑا حصہ کلمہ طیبہ ہے، جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، افضلھا کا مطلب بڑا حصہ، ایمان کا بڑا حصہ آپ کو حاصل ہو گیا جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ اب ایمان کے اور چھوٹے چھوٹے تقاضے اور بہت حصے ہیں جنہیں آپ نے کامل کرتے چلے جانا ہے، جن کی وجہ سے آپ کا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، ایمان اور مضبوط ہوگا، زکوٰۃ دیں گے اور مضبوط ہوگا، اور بھی شعبے ہیں، مگر اس کا سب سے چھوٹا جس کے بعد ایمان کامل ہو جاتا ہے اس انسان کا ہے جس کا دل اتنا صاف ہو جائے، اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ وہ راہ چلتے اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، رک جائے، ٹھہر جائے، وہ چیز وہاں سے ہٹا دے کہ کسی انسان کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ایمان کا وہ چھوٹا سا حصہ ہے جس کے بعد کامل ترین انسان کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے، اب یہ پاکیزہ ترین انسان ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور ایمان کے انہی حصوں میں سے، ٹکڑوں میں سے ایک حصہ اور ٹکڑا حیا بھی ہے کہ جو حیادار نہیں ہوتا ان میں ایک گنا ایمان کی کمی ہوتی ہے، کامل ایمان نہیں ہوتا۔ اب یہ حیا کیا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں بحث کی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے، قال العلماء حقیقت الحیاء خلق یبعث علی ترک القبیح۔ حیا ایک ایسی عادت فطری ہے، ایک ایسے احساسات کا نام ہے کہ انسان جب حیادار ہو جاتا ہے، ترک القبیح، وہ قبیح کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ حیادار انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی فحاشی والا کام، کوئی برا کام کر ڈالے، کسی کی بے عزتی کر ڈالے، کوئی ایسا کام کر ڈالے جو قبیح کام ہے، گناہ کا کام ہے، فحش کا کام ہے، لوگوں کو گالیاں بکنا، لوگوں کو برے القابات سے نوازنا، لوگوں کے حق مار لینا، لوگوں کا پیسہ کھا جانا۔ حیادار انسان یہ کام کر ہی نہیں کرتا۔ حیا انسان کو ایسے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اور اسی طرح حیا کے بارے میں یہ ہے کہ حیا کسی ذی حق کے حق میں تقصیر کرنے سے انسان کو روکتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس حیا ہے تو اس کی حیا کا یہ تقاضا ہوگا کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، اس کو شرم آئے گی اس بات سے کہ وہ کسی کا 1 روپیہ بھی اپنے پاس لے لے، کسی کا ذرا بھی حق روک لے، اس کے لیے باعث ندامت اور انتہائی شرم کی یہ بات ہوگی۔ اس کی حیا اسے مجبور کرے گی کہ لوگوں کے حق ادا کرے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کچھ اوصاف ایسی ہیں جن کی وجہ سے جنہیں ام الخیر کہا جاتا ہے، جس ایک وصف کی وجہ سے پورے خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان اوصاف میں سے ایک حیا بھی ہے کہ جب انسان حیادار ہو جاتا ہے تو لوگوں کے حق ادا کرنے والا ہوگا۔ جب لوگوں کا حق ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا حق کیسے چھوڑ دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے حق چھوڑ دے گا؟ تو انسان جب حیادار ہو جائے گا وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے گا، وہ نماز چھوڑنے سے بھی شرم آئے گا، اور اس کو یہ بات شرم دلائے گی کہ نماز کا وقت اور وہ نماز نہ پڑھے۔ حیا، اس انسان کی حیا اسے مجبور کرے گی کہ جا کے وقت پہ نماز پڑھو۔ اسے حیا آئے گی کہ وہ رب جس نے اتنی مہربانی کی ہے، میں اس کے لیے کیا 4 رکعت وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا؟ اس کی حیا اسے مجبور کر دے گی اور نمازی بنا دے گی۔ اس کی حیا اس کو مجبور کر دے گی اور روزے دار بنا دے گی۔ اسے حیا آئے گی کہ وہ رب جو 9-11 مہینے اس سے کھلاتا ہے، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، اسے بھی کھلاتا ہے، اس کے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، کیا اس رب کے لیے میں دن کا، صرف دن کا، رات کا بھی نہیں، 1 مہینے کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا؟
اس کی حیا اسے مجبور کر دے گی اور روزے دار بنا دے گی، اسے حیا آئے گی اس بات سے کہ وہ رب کے حکم سے روگردانی کرے اور روزہ نہ رکھے۔ تو حیا ایسی وصف ہے کہ اگر انسان کے پاس آ جائے تو یہ ام الخیر ہے، ہر بھلائی اس سے پھر نکلتی ہے، ہر بھلائی کا یہ سبب بنتی ہے اور ہر برائی سے روک ڈالتی ہے۔ یاد رکھیے حیادار انسان پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی سعید خدری فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خضرها، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ ایک کنواری بچی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جیسے کنواری بچی کی حیا ہوتی ہے وہ حیادار ہوتی ہے، بہت سی باتیں نہیں برداشت کر سکتی، نہیں اس کے سامنے آپ کہہ سکتے، تو ایسے اس سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے۔ تو انسان کو ایسا ہی حیادار ہونا چاہیے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ حیادار ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے حیا کی حفاظت نہ کرے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی وصف حیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی حیا کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اذا فاتت الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا ختم کرتے 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 آپ نے بالکل ختم کر ڈالی تو پھر آپ جو چاہیں کریں، کوئی روک ٹوک آپ کے اندر سے نہیں ہوگی۔ جب حیا ہی ختم ہو گئی پھر آپ ہر برائی کرنے پر آمادہ ہیں، بڑے سے بڑی برائی بھی آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اپنی حیا کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ بے حیاؤں کے ساتھ آپ کی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا یا آپ کے بچوں کا نہیں ہونا چاہیے جو حیا سے دور ہو چکے ہیں۔ ان کی مجلس کی وجہ سے آپ بھی آہستہ آہستہ بے حیا ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمام صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔